اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل به البس یوم القیامت تاجا من نور ضوءہ مثل ضوء الشمس وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ لَا يُقَوَّمُ بِهِمَا الدُّنْيَا فَيَقُولَانِ بِمَا كُسِينَا هَذَا فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ۔ حاکم المستدرک کی حدیث پاک ہے۔ عبداللہ بن بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کا علم حاصل کیا اور اس پر عمل پیرا ہوا، اسے قیامت کے دن نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو، یہ تو اس کا مقام ہے نا، جو والدین اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر محنت کرتے ہیں نا، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلواتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک عام کام نظر آتا ہے، لیکن ناظرین یہ بہت بڑا کام ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے جو دنیا اور آخرت میں ناظرین اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ تو فرمایا کہ روز قیامت قرآن پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کا علم حاصل کرنے والے، اسے نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی مانند ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسے حلے، ایسے لباس پہنائے جائیں گے کہ دنیا ایک طرف اور اس کے والدین کا لباس ایک طرف، یعنی اس کی قیمت میں، اس جوڑے کی، اس لباس کی قیمت میں پوری دنیا کو رکھا جائے تو اس لباس کی قیمت پوری نہ ہو، اور وہ کہیں گے کہ یہ ہمیں کیوں پہنائے گئے، ہم نے تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا۔ تو کہا جائے گا کہ تمہاری اولاد کے قرآن کو جو ہے وہ تھامنے کی وجہ سے، تمہاری اولاد نے قرآن کو پکڑا، تمہاری اولاد نے قرآن کو سیکھا، تمہاری اولاد نے قرآن کا علم حاصل کیا، تمہاری اولاد نے قرآن پر علم حاصل کر کے اس پر عمل کیا، اپنی زندگی بسر کی، چونکہ تمہاری اولاد تھی، تمہاری کوششیں تھیں، تو اس لیے فرمایا کہ یہ آج تمہیں لباس پہنایا جا رہا ہے کہ دنیا و ما فیہا کی اگر اسے اس لباس کے عوض دیا جائے تو دنیا و ما فیہا قیمت پوری نہ کر سکے، اور وہ لباس ناظرین اتنا قیمتی لباس ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن کے علم پر عمل کرتا ہے، تو اسے بھی دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا، اور نور کا جو تاج پہنایا جائے گا، ظاہر ہے کہ وہ جنتی ہوگا تو نور کا تاج پہنایا جائے گا، اور ایسے نور کا تاج کہ جس کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی کچھ نہیں، جس کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی ماند پڑ رہی ہوگی، اور پھر اس کے والدین کو ایسا لباس کہ دنیا و ما فیہا اس کی قیمت پوری نہ کر سکے۔ تو ناظرین اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ قرآن ہدی للمتقین ہدی للناس، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ ہدایت کا مرکز ہے۔ ناظرین یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کس ڈھنگ پر گزاری جائے۔
آج سب سے جو ہم آج اتنی ذلت و رسوائی کے عمیق گھڑوں میں گر رہے ہیں، آج جو ہمارا زوال ہم سب بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے۔ آج اپنی ذلت کا یہی سبب ہے شاید کہ سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں، اور میں کہوں گا سب کچھ یاد ہے مگر قرآن یاد نہیں۔ ظاہر ہے کہ خدا یاد نہیں تو قرآن کہاں سے یاد ہوگا؟ ناظرین و سامعین، آج قرآن ہمیں اس وقت یاد آتا ہے کہ جب ہمیں جب ہماری روزی میں کمی ہو جائے تو پھر ہم اسے کھول کر پڑھتے ہیں۔ آج قرآن اس وقت یاد آتا ہے جب ہمیں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ جی ہمارے گھر میں کچھ جادو ٹونا ہو گیا ہے، تو پھر قرآن کو رکھنا، قرآن کو پڑھنا یاد آتا ہے۔ آج قرآن اس وقت یاد آتا ہے جب بہن بیٹی کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت اس کے سر پر سائبان کی طرح رکھنا یاد آتا ہے۔ ان مواقع پر یاد آتا ہے، بہت ہو جائے تو ماہ رمضان آ جائے تو اس وقت یاد آ جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ قرآن ایسا نہیں کہ اسے ایونٹ پر یاد کیا جائے، اسے کسی رات میں کسی دن میں کھولا جائے پھر رکھ دیا جائے، ایسا نہیں، یہ پوری زندگی کا ہمارا ساتھ ہے۔ آج ہم نے قرآن چھوڑا ہے نا، تو اسی لیے ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دور ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی چھوڑ دی، رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی چھوڑ دی، قرآن کو امام بنانا چھوڑ دیا، تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ کسی نے ایک نظم لکھی ناظرین، جو مجھے جب کسی نے بھیجی تو بڑا ایک عبرت بھی ملی، اور ناظرین آج کے حالات کی یہ نظم عکاس ہے۔ وہ کہتے ہیں، ماہر القادری اس کے وہ نظم لکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہے کو میں ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس پہ میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ ناظرین، یہ ماہر القادری صاحب نے ایک یوں سمجھ لیں کہ قرآن کی فریاد ہے جو ہمارے سامنے پیش کی ہے، اور قرآن روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت کرے گا، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، یہ قرآن شکایت کرے گا۔ ناظرین، یہ قرآن سفارش کر کے ہماری بخشش بھی کروائے گا، لیکن یہی قرآن اگر ہم نے اسے چھوڑا تو یہ شکایت کرے گا، مولا انہوں نے دنیا میں مجھے تنہا چھوڑا ہے۔ تو آئیے اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو یہی دعوت دے رہا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، جتنی سانسیں ہماری باقی ہیں، قرآن سے جو کنیکشن ہمارا کمزور ہے یا ٹوٹ چکا ہے، آئیے اسے اثر نو جوڑیے، اسے پھر سے مضبوط کیجیے، تاکہ یہ ناظرین غلامی کے راستے بند ہو جائیں، پھر سے آزادی کے راستے کھلیں، اور آج ایک جو زوال ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر سے مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 71 ہے۔ ناظرین، یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. یہاں پر آپ دیکھیں بِإسحاق، وقف کی صورت میں بِإسحاق پڑھیں گے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں لام الف لا، تو یہاں وقف کرنا جائز نہیں ہے. یعقوبہ وقف کی صورت میں یعقوب پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف اندر 71 لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 71 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں. واو ایک کلمہ، امرأۃ دوسرا، ہو تیسرا، قائمۃ چوتھا، فا پانچواں، ضحکت چھٹا، اور اس کے بعد بشرنا ساتواں، اور ناظرین بی آٹھواں، اسحاق نواں، من 10واں، ورائی 11واں، اور یعقوب 12واں. کل یہاں پر 12 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. امرأۃ، امرأ میں آپ دیکھیں را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. اور دوسرا سے قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن ہو تو ما قبل کو دیکھا جائے گا، ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. قاعدہ ایک ہی ہے، صرف متحرک اور سکون کا فرق ہے. ناظرین ملا کر پڑھنے کی صورت میں وامرأتہ پڑھیں گے، واو پر زبر، اسے میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. وامرأتہ قائمۃ، قا میں آپ دیکھیں ناظرین مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں. منیمم اسے 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا واجب ہے، زیادہ سے زیادہ 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے. فا ضحکت فضحکت، فا بشرناہا، بشر میں آپ دیکھیں را ساکن ما قبل شین پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے. نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. فبشرناہا بِإِسْحَاقَ، بِإِسْحَاقَ و من ورائی، ملا کر پڑھنے کی صورت میں من میں نون ساکن کو ورائی کی واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی کیا جائے گا. ناظرین اسے من ورائی نہیں بلکہ من ورائی، یہاں پر بھی یعنی حرف مدہ یعنی مد متصل ہے، منیمم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، میکسیمم اسے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. ومن ورائی اسحاق یعقوب، اسحاق یعقوب، یہاں وقف کریں گے تو یعقوب پڑھیں گے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، تو ان کی ناظرین نشاندہی بھی اور تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وامرأتہ قائمۃ فضحکت فضحکت فبشرناہا بِإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ. اچھا بِإِسْحَاق کے بعد یعقوب نہیں ہے، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے. بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ
اسحاق یعقوب ناظرین یہ آیت نمبر 71 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ملاحظہ فرمائے ناظرین، وہ ہے امرأتو۔ پہلا اسم ہے امرأتو، اور دوسرا ہے ہو ضمیر، تیسرا قائمتن، چوتھا اسحاق، ہا ضمیر تو یہاں پر 2 نمبر آ جائے گا، اور اس کے بعد پانچواں ورا، اور اسحاق گزر چکا ہے نمبر 4 میں، چھٹا یعقوب۔ تو کل یہاں پر 6 اسماء ہیں۔ نمبر 1 امرأتو، نمبر 2 ہو ضمیر، جب ہو کہیں تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور ہا ضمیر۔ نمبر 3 قائمتن، نمبر 4 اسحاق، اور نمبر 5 ورا، نمبر 6 یعقوب۔ نمبر 6 یعقوب۔ تو ناظرین یہ 6 اسماء ہیں، یہ 6 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا جو فعل ہے، یہ 6 اسماء تھے، اب افعال کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1 پہلا فعل ہے ضاحکت، نمبر 2 بشرنا۔ تو 2 ہی یہاں پر ہمیں افعال نظر آ رہے ہیں، ضاحکت اور دوسرا بشرنا۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ناظرین آپ دیکھیں واو ہے، اچھا جی، دوسرا فا، تیسرا بی، چوتھا من۔ تو کل یہاں پر 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 فا، نمبر 3 من، اچھا نمبر 2 فا ہے، اور نمبر 3 بی، اور نمبر 4 من۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین 6 اسماء 2 افعال، 6 اور 2 کتنے ہوئے 8، اور 4 حروف 8 اور 4 12، تو کل 12 کلمات ہوئے ناظرین، جو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں آپ سے کہ 12 کلمات ہیں۔ پہلا اسم ہے امرأتن۔ امرأتن کا معنی ہوتا ہے عورت، رجل کا معنی مرد، اور رجال اس کی جماعتی ہے۔ امرأتن عورت، اور عام طور پر ناظرین جو ہے وہ اس کی جو عورتوں کے لیے جمع استعمال ہوتی ہے وہ جو ہے وہ نساء استعمال ہوتی ہے۔ نساء اس کی جمع عام طور پر استعمال ہوتی ہے، اس کا معنی عورتیں، جس کا معنی ہے عورتیں۔ تو اس کے بعد چلتے ہیں اگلے اسم کی جانب، ہو۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، جب ہم ہو کہیں تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور جب ہم ہی کہیں تو زیر اور کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین جب متصل ہو تو ہو اور ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہونے کی صورت میں ہوا کی شکل میں، ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہی کی شکل میں، ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ قائمتن، ناظرین ایک ہوتا ہے قائم، اس کا معنی کھڑا ہونے والا، اور قائمہ
یا قائمتن کھڑی ہونے والی. تو یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے. تو قائمہ کھڑے ہونے والی یا کھڑی ہونے والی یا کھڑے. اس کے بعد ناظرین اسحاق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کا نام ہے. اسحاق یہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں. اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے ہیں ناظرین یعقوب علیہ السلام. اور پھر یعقوب علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں کہ پھر ان کی اولاد میں جو انبیاء آئے تو سب کو بنی اسرائیل کا نبی کہا گیا. اور پھر ناظرین یعقوب جو ہے یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا. تو ان کے بعد جو انبیاء ہیں تو انہیں بنی اسرائیل والا کہا گیا، یعنی اسرائیل کے بیٹے، یعنی سب ان کی اولاد میں سے تھے. اچھا اسی طریقے سے ان کی قوم کو بھی بنی اسرائیل کہا گیا. تو یہ یعقوب علیہ السلام کی طرف نسبت ہے، یعنی ان کے بعد جتنے انبیاء ہیں وہ سارے بنی اسرائیل سے آئے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تھے وہ بنی اسماعیل سے تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو اسحاق یہ بڑا پیارا نام ہے، یعقوب یہ بڑا پیارا نام ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے نام ہیں. اور ناظرین ایسے نام جب بچوں کے ناموں کے سلسلے میں کوئی مجھ سے دریافت کرتا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے نبیوں کے نام پر رکھیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام پر رکھیں، اور اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کے نام پر رکھیں، اولیاء کاملین کے نام پر رکھیں کہ یہ ناموں کی برکتیں ملتی رہیں. احسنوا اسماءکم کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ احسنوا اسماء اولادکم کہ اپنے بچوں کے ناموں کو اچھا رکھو. اور اسی طریقے سے بچی ہو تو ناظرین اللہ تعالیٰ کی جو نیک بندیاں ہیں، پھر جو عفت مآب اہل بیت اطہار کی جو خواتین ہیں ان کے نام پر رکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو ولیہ ہیں ان کے ناموں پر رکھیں تاکہ ناموں کی برکتیں ساتھ ساتھ ملتی رہیں. اس کے بعد ناظرین ورا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے. ورا کا معنی پیچھے، قدام کہتے ہیں آگے کو، ورا پیچھے، ایمن یا یمنا رائٹ، اور ایسر یا یسرا لیفٹ. یہ ناظرین جو تمام کی تمام جوانب ہیں عربی میں انہیں کیا کہتے ہیں؟ ورا پیچھے، قدام آگے، ایمن یا یمنا رائٹ سائڈ، اور ایسر یا یسرا لیفٹ سائڈ. پھر اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. ضحکت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ ہنسی یا وہ مسکرائیں. بشرنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے کہ ہم نے خوشخبری دی. چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب. یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ واو ہے، واو کا معنی اور ہے، فا کا معنی پس یا تو، بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے ناظرین، اور بعض اوقات جو ہے وہ کا کو کی کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو ناظرین یہاں پر کی کے معنی میں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ من ہے، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو آج ناظرین آپ دیکھیں کہ جتنے بھی کلمات ہیں، حالانکہ قائمہ کسی حد تک استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے نہیں کہا. تو آج 12 کلمات میں، یعنی 6 اسماء، 2 افعال، 4 حروف، 12 کلمات میں ایک ہی کلمہ ہے جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، من وعن. تو ہم نے وہ ذکر کر دیا ہے. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. وام میم زبر وام، را زبر را، حمزہ زبر آ، تا پیش تو، ہا الٹا پیش ہو، وامرأتہ، قاف الف زبر قا، حمزہ زیر ای، میم زبر ما، تا دو پیش تن، قائمتن. فا زبر فا، داد زبر دا، حا زیر حی، کاف تا زبر کت، فا ضاحکت. فا زبر فا، با شین زبر بش، شین را زبر شر، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، ہا الف زبر ہا، فبشرناہا. با زیر بی، حمزہ سین زیر اس، ہا کھڑا زبر ہا، قاف زبر قا، بے اسحاق. واو زبر وا، میم نون واو زیر میو، واو زبر وا، را الف زبر را، حمزہ زیر ای، و میم ورائی، حمزہ سین زیر اس، ہا کھڑا زبر ہا، قاف زبر قا، اسحاق. یا عین زبر یا، کاف پیش کو، با زبر با، یعقوبا، اسحاق یعقوبا. اب یہاں وقف پڑھیں گے تو یعقوب پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وامرأته قائمة
فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اس کے یعنی تدویر کی جانب، جس طریقے سے ہم عام طور پر فرض نمازوں میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. وا اور امرأۃ بیوی، ہو اس کی یعنی کن کی، ابراہیم علیہ السلام یہاں مراد ہے. قائمتن جو کھڑی ہیں، فا پس، ضحکت وہ مسکرائی، فا تو، بشرنا ہم نے خوشخبری دی، ہا اسے کس کی یعنی کس کو، ہا اسے یعنی کس کو، ہا سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہیں. بی یہاں پر کی کے معنی میں اسحاق علیہ السلام کی. وا اور من سے، ورائی پیچھے، اسحاق کا اسحاق، یعقوب علیہ السلام مراد ہیں. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ابراہیم کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری سنائی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی. ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. آپ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین تلاوت ہم کر چکے ہیں اور بلکہ اس کا جو لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہے وہ بھی کر چکے ہیں. اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 69 کی. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے، انہوں نے کہا سلام. ابراہیم نے جواباً کہا سلام. پھر تھوڑی دیر بعد وہ گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے. ناظرین یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب لوط علیہ السلام، میں نے آپ کو بتایا تھا، تھوڑا سا بتایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کہاں پر رہتی تھی. لوط علیہ السلام مقام متفقہ میں تھے، ایک روایت یہ بھی ہے. اور جو ہے وہ اور جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ مقام فلسطین میں تھے. اور ناظرین یہ مقام متفقہ جو ہے یہ بھی یوں سمجھ لیں کہ یہ شام اور فلسطین کے ارد گرد کا ہی علاقہ ہے، کہیں دور نہیں ہے. کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بحیرہ مردار ہے نا، یہی وہ جگہ ہے کہ جس مقام پر لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب الہی نازل ہوا. اب ناظرین یہ معاملہ یہ تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جو فرشتے جا رہے ہیں تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر یعنی اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی. اچھا وہ ایک اور واقعہ بھی ہے جو 12ویں پارے میں ہی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم عذاب دینے جا رہے ہیں. تو یا ابراہیم اعرض عن ھذا، یہ آگے آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا تھوڑا سا موقوف کر دے. تو فرمایا
فرمایا کہ یہ امر ربی ہو چکا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ پھر وہ تقدیر جو مبرم ہے اس کا حوالہ بھی ہے کہ اب یہ ہو کر رہے گا، آپ اس سے اعراض کیجئے۔ یہاں پر جو فرشتے آئے تو پہلے سلام کیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کافی ایجڈ ہو چکے ہیں، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی ناظرین کافی ایجڈ ہیں، اور اولاد کا سلسلہ نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو پہلے سلام کیا، اور آپ نے سلام کا جواب دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد گائے کا بھنا ہوا بچڑا لیا۔ اس کی تفصیل میں تھوڑا سا ہم جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے جو فرشتے تھے ناظرین، وہ ان کی تعداد کیا ہے؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا آپس میں رشتہ ہے نا، ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کے چچا بھی ہے۔ اور یہ جس طرح میں نے ایک اور عرض کی کہ جب فرشتے عذاب کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور یہاں بھی یہی روایت ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو سکونت تھی وہ شام کی نواحی بستیوں میں تھی، ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے شہروں میں رہتے تھے، وہ قریب ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے، ان کے مہمان ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بھی مہمان آتا بڑے مہمان نواز تھے، بعض اوقات میل میل دور جا کر مہمانوں کو تلاش کرتے، اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا کرتے۔ اب ناظرین یہ جب حاضر ہوئے تو یہ فرشتوں کی تعداد کتنی تھی اور ان کی جو بشارت کیا تھی؟ فرشتوں کی تعداد کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور سعید بن جبیر وہ کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ امام مقاتل نے کہا کہ جبرائیل، میکائیل اور عزرائیل علیہ السلام تھے۔ ابن عباس کا دوسرا قول ہے کہ یہ 12 فرشتے تھے، اور محمد بن کعب نے کہا یہ 8 فرشتے تھے۔ حضرت الضحاک کہتے ہیں کہ یہ 9 فرشتے تھے، اور ایک اور امام کہتے ہیں کہ یہ 4 فرشتے تھے۔ یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بشارت لے کر آئے تھے، اس کے متعلق امام ابن جوزی نے کچھ اقوال نقل فرمائے۔ امام حسن نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دینے آئے تھے۔ امام قتادہ نے کہا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی خبر دینے آئے تھے۔ حضرت اکرمہ نے کہا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کی خوشخبری دینے آئے تھے، اور ایک اور امام کہتے ہیں کہ یہ بشارت دینے آئے تھے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ان کی پشت سے خروج ہوگا۔ لیکن زیادہ روایت یہی ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ فرشتوں نے آ کر کہا سلام۔ اس کی اصل عبارت یہ کہ سلمنا علیک سلاما، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، سلام کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جواباً سلام، اور اس کی اصل عبارت یہ کہ امری سلام، میرا امر بھی سلام ہے۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو آ کر سلام کیا، اس میں قرآن مجید کی اس آیت کی رعایت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ نور کی آیت نمبر 27۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان گھر والوں پر سلام نہ کر لو اس وقت تک داخل نہ ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی سلام کر لیا، جب اجازت ملے تو پھر داخل ہو۔ ہمارے یہاں بہت سے کی عادت ہوتی ہے کہ منہ اٹھا کر داخل ہو جاتے ہیں، بہت سو کی یہ بڑی غلط اور غلیظ عادت ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں۔ ناظرین یہ بہت ہی بری عادت ہے، شیطانی یہ کام ہے، اس سے ہمیں ہمیشہ رکنا چاہیے۔ بلکہ گھر میں بھی جائیں تو ادھر ادھر نگاہ نہ دوڑائیں، نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی تھیں، اس میں سے ایک بڑی نصیحت یہ تھی، ایک تو یہ تھی کہ بزرگوں کے پاس جاؤ تو اپنے دل کو سنبھال کر رکھو، علماء کے پاس جاؤ تو زبان کو سنبھال کر رکھو۔ فرمایا کہ کسی کے یہاں مہمان جاؤ تو اپنی نگاہوں کو سنبھال کر رکھو، جو کہ ہم نہیں رکھتے۔ اب ناظرین قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا سلام اس طرح ذکر فرمایا کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب السلام علیکم، سورہ رعد کی آیت نمبر 23 اور 24۔ اور فرشتے جنتیوں کے اوپر ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ تم پر سلام ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کے متعلق کیا فرمایا ناظرین، اس پر بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ہے وہ مہمان نوازی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عرض کروں گا،
اور پھر آخر میں جو ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہوئے، کس بات سے خوفزدہ ہوئے، پھر خوشخبری کیا دی، اس پر بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تفسیر کے سیگمنٹ میں۔ اس کے ساتھ کہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون اسٹائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے بیٹا؟ محمد طیب ملتان سے۔ جی بیٹا کیسے ہیں، خیریت سے؟ سب جمعہ مبارک آپ خیر کو۔ مبارک، آپ سب کو مبارک ہو بیٹا۔ سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت پیارے انداز سے آپ نے پڑھا، اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ آپ خیریت سے ہیں میری بہن؟ مبارک اور جمعہ مبارک۔ الحمدللہ خیر مبارک۔ اور آپ کے ہسبینڈ کیسے ہیں، وہ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بہت اچھے ہیں، آپ دونوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ بہت تعالیٰ، اچھے۔ اور ماہ رمضان کی عید الفطر کی تمام مبارکیں آپ کو ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مبارک آپ کو عطا فرمائے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وامرأته قائمة فضحكت فضحکت نہیں، فضحکت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ صدق اللہ العظیم۔ ابراہیم کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری سنائی اور اسحاق کے بعد یعقوب۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی جی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد فاروق اویسی ملتان شریف سے۔ جی فاروق صاحب کیسے ہیں، خیریت سے؟ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ ماشاءاللہ فاروق صاحب بہت پیارے انداز سے میں آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی کہاں سے؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی مجھے۔ مفتی صاحب جی آپ پڑھا دیں سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں گی تو ذرا آسانی ہو جائے گی میرے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پیش کیا جاتا ہے، اور آپ اس فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے سنائی کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں، اور ناظرین آپ اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ
اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ مجھے بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں ماہ رمضان کے حوالے سے، بہت آ چکے ہیں عید الفطر کے حوالے سے، میں بعض اوقات دیکھ نہیں پاتا، میں کسی کو جواب نہیں دے پاتا، تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے یہ دعا ہے سب کے لیے کہ اللہ رب العالمین سب کو ماہ رمضان کی عید کی تمام برکتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ منڈے کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی اور ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔